سب سے بڑا کریڈٹ پاک فضائیہ کے اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر کو جاتا ہے، جو ایئر کموڈور ریٹائر ہوئے، ابھی حال ہی میں وفات پائی انہوں نے. تو وہ اپنی فارمیشن کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے وہ لاہور پر حملہ روکا تھا. اور یہ میں خود ان سے مل چکا ہوں. میرے لیے بڑا اعزاز تھا کہ میں نے 5 گھنٹے ان سے ڈاکومنٹ کیا سارا ان کا. How he has explained that first action by the Pakistan Air Force against the Indian Army. بہت یادگار مشن تھا افتخار صاحب. وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 9 بجے صبح 6 ستمبر کو ہم تیاری کر رہے تھے شکر گڑھ کے علاقے میں. ہم نے جا کر کچھ اینیمی توپوں کو خاموش کرنا تھا. وہ ہمارے سولجرز پر، آرمی پر فائرنگ کر رہے تھے، تو ہمیں ان کو ناک آؤٹ کرنا تھا. جب وہ کہتے ہیں کہ میں ٹیک آف کیا پشاور سے، اور ہم گجرانوالہ کے پاس تقریباً 20-25 ہزار کے درمیان ابھی پشاور سے جہاز اڑائے گئے. پشاور سے آئے گئے. یہ اسکواڈ پشاور میں تھا، 19 اسکواڈ جو وہ کمانڈ کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں جب میں گجرانوالہ کے اوپر ہائی آلٹیٹیوڈ پہ تھا. ہائی آلٹیٹیوڈ اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کا فیول بچ سکے، اور جب آپ دشمن کے قریب جاتے ہیں تو پھر آپ لو لیول چلے جاتے ہیں. وہاں فیول کی کنزمپشن لو لیول پہ زمین کے قریب زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو وہ فیول بچانے کے لیے، کیونکہ آپ نے ڈسٹنس خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو وہ ہائی آلٹیٹیوڈ پہ تھے. وہ کہہ رہے تھے میں کوئی 25,000 فٹ پہ جا رہا تھا گجرانوالہ. اب ہم نے ڈائیو کرنی تھی ٹورڈ شکر گڑھ، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اٹاری چلے جاؤ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا تعلق بلوچستان سے تھا، تو ان کو اٹاری کی جگہ نہیں پتہ تھی زبانی. تو وہ خود مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے ریڈار سے پوچھا کہ یہ اٹاری کدھر ہے، تو اس نے کہا سر واگا بارڈر چلے جائیں، واگا بارڈر سے انٹری ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 6 جہازوں کے ساتھ تھا. 4 اس میں سے جو اسلحے کے ساتھ تھے اور 2 اسکارٹ تھے، یعنی پروٹیکشن کے لیے تھے. 6 کے 6 پہنچے واگا بارڈر لاہور کے اوپر سے. وہ کہتے ہیں ہم لو لیول گزر کر پہنچے، اور انہوں نے یہ ان کی زبانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب واگا بارڈر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ٹینک سڑک پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھا کہ پاکستان آرمی کے ٹینکس ہیں جو پوزیشنیں لے رہے ہیں. تو ایز اے ٹریبیوٹ، اور ہم فائٹر پائلٹس کا یہ ہوتا ہے کہ لو لیول آپ جا کر کوئی انورٹ کرتے ہیں جہاز جسٹ ٹو سلیوٹ ایز اے ٹوکن آف جیسچر. تو انہوں نے مورل سپورٹ کے لیے اور یہ کہا کہ پاک فضائیہ آ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر جو ٹینکوں کے اوپر جا کر جب جہاز کو الٹا کیا جسٹ ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو دی آرمی، تو دیکھا کہ ان پر راؤنڈل ہندوستانی تھے. تو دین آئی ریئلائز کہ یہ تو ہندوستانی جہاز ہمارے پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. اور وہ جو راؤنڈل لگا ہوتا ہے جو سمبولک ہوتا ہے ٹینک کے اوپر، وہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے ماتھے پر لگا ہے آ کر. اور میں نے اپنے سارے 4 پلس 2 جو جہاز اوپر تھے ان کو کہا کہ تم پروٹیکشن دو. اور ہم 4 نے 17 منٹ تک، 17 منٹ بہت ہوتے ہیں ایئر کامبیٹ کے سینس میں یا ایئر ٹو گراؤنڈ اٹیک کے لیے. تو 17 منٹ تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایئر ٹو گراؤنڈ میں تمام راکٹ کسی گاڑی، کسی فیول کو، کسی ایمونیشن کی گاڑی کو، کسی ٹینک کو نہیں بڑھنے دیا. اور وہ کہہ رہے ہیں وہ دن 9 بجے کا ٹائم تھا تقریباً، اور آسمان گرے کلر کا ہو گیا تھا. اتنا دھواں ان کے پیٹرول سے، ان کی ایمونیشن جن کو ہم نے فائر کیا تھا. اور ہندوستان کو ہمت نہیں ہوئی تھی چیلنج کرنے کی. اور سو مچ سو کہ وہ جو 2 اوپر جہاز اسکارٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی ریکویسٹ کی لیڈر سے کہ ہمیں بھی کچھ باری لینے دیں. تو یہ ایک ہسٹوریکل مشن ہے جسے لاہور کا اٹیک روکا تھا.